حسین پر رونا وہ قریب کر دیتا ہے انسان کو خدا سے۔ حدیث معصوم سناؤں؟ فرمایا کہ اگر کسی کے گناہ بہت زیادہ ہوں اور وہ شمار کرنے پر قادر نہ ہو، فَبْكِ لِلْحُسَيْن، اسے چاہیے حسین پر بہت روئے۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ، یقیناً حسین پر رونا بہت بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیا کرتا ہے۔ یہ میرے مولا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا۔ عزیزوں، زندگی کیسی بھی گزر چکی ہے، آؤ توبہ کر کے حسین کی بارگاہ میں۔ شب عاشور سے بہتر کوئی موقع نہیں، صبح عاشور حر بھی آ گیا تھا حسین کے لشکر میں۔ عزیزوں، توبہ کی بہترین رات ہے۔ اپنی زندگی کو ذرا خود اسے دیکھیں اور سوچیں کہ میں کہاں پر ہوں، اور حسین کی بارگاہ میں جب توبہ کر کے آئیں گے، حسین نے حر کو کیا کہا تھا؟ اے حر، یہ میری ماں فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا سلا ہوا رومال ہے۔ تو حسین سیدہ کے صدقے میں آپ کو بھی نوازیں گے، توبہ کر کے آ جائیں۔ غلط عادتیں ہیں، اگر آپ غلط چیزیں دیکھتے ہیں، جوان ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے اگر آپ خدا نخواستہ اس عادت میں مبتلا ہو گئے ہیں، آپ امام حسین سے مدد طلب کریں۔ آپ کہیں کہ اے مولا، میں آپ کی راہ میں آنا چاہتا ہوں، میری زندگی میں نفس پرستی آ گئی ہے، شیطان مجھے بہکا دیتا ہے، میں یزید کے راستے پہ نہیں، میں آپ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں۔ امام حسین سے دعا کریں، انشاءاللہ وہ ضرور نوازیں گے آپ کو، اور جب سیدہ کا صدقہ عطا فرمائیں گے تو یقیناً وہ طہارتوں کا حامل ہوگا۔ اس لیے اپنے اپنے طور پر ضرور امام حسین کی بارگاہ میں، ہاں کل جلوس میں منظم طریقے سے شریک ہوں، کچرا نہ پھینکیں خدا کے لیے۔ آپ جب کالے لباس میں گھر سے نکلتے ہیں نا، تو آپ سفیر عام امام حسین ہیں، آپ مسلم ابن عقیل سفیر خاص تھے، آپ سفیر عام ہیں۔ جو کالے لباس میں گھر سے نکلا ہے، اس کا ایک ایک عمل دیکھا جا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کچرا پھینک رہا ہے، وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، وہ غلط زبان بول رہا ہے، غلط جگہ گاڑی پارک کر رہا ہے، وہ سب دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا، حسین کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، حسین کے اپنے کام سے امام نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث شرم و حیا نہ بننا۔ چلیں عزیزوں، حسین کی بارگاہ میں آپ کی آنکھیں تر ہو چکی ہیں۔ میرے مولا امام رضا کا حکم ہے، یا ابن الشبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، تجھے کبھی زندگی میں کسی بھی چیز پر رونا آئے نا، فابکی للحسین، تو دیکھ حسین پر ضرور رونا۔ فإنہ ذبح کما یذبح الکبش، اس لیے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ مجھے معاف کرنا، ترجمہ اس طرح سے تھا، میں نے کر دیا، سخت ہے ترجمہ۔ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفندوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اچھا، علماء سوچتے رہے، نہیں ابھی تو منزل اور سخت ہے، علماء سوچتے رہے بکری کو ذبح کرتے ہیں تو پانی تو پلاتے ہیں نا، حسین کو تو پیاسا ذبح کیا گیا۔ جب کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو خنجر تیز کر دیتے ہیں نا، تاکہ تکلیف کم سے کم ہو۔ حسین کو کن خنجروں سے مار مار کے ذبح کیا گیا۔ تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں میرے مولا کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی گوسفند جانور کو؟ اس لیے کہ جب کسی جانور، ابھی عید قربان گزری ہے نا 1 مہینہ پہلے، جب کسی جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے تو کوئی آ کے روکتا ہے، ارے نہیں ذبح نہ کرو، ارے کاش یہ جملہ پہنچتا اب تک، کوئی روکتا ہے آ کر، ارے نہیں اسے ذبح نہیں کرو، کیوں کر رہے ہو؟ شاید امام کہنا چاہتے ہیں 30,000 کے مجمع میں کوئی ایک بھی نہیں تھا جو آ کر کہتا ارے نہیں یہ نواسہ رسول ہے، ارے یہ فاطمہ کا لال ہے، نہ کرو اسے ذبح۔ جانتے ہو عزیزوں کون کہہ رہا تھا؟ فقط ایک بہن تلہ زینبیہ سے، وہ دیکھ کر کہہ رہی تھی اے عمر سعد، تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا حسین ذبح ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے حسین۔ دیکھو جب تربت برآمد ہوگی، اذان علی اکبر بھی ہوگی نا، جب تربت درمیان میں آ جائے گی نا، شہزادہ علی اکبر کی اذان ہوگی، اس کے بعد زیارت وارثہ مل کے پڑھیں، میں خود پڑھوں گا زیارت وارثہ انشاءاللہ، سب ساتھ رہیے گا انشاءاللہ، غم اور اندوہ کے ساتھ زیارت وارثہ پڑھیں گے۔ لیکن میں جملہ کہنے تھے، حسین پر لکھے ہوئے سارے مرثیے ایک طرف، بی بی زینب کا ایک جملہ ایک طرف، لاشیں حسین پر گئیں، انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ یا حسین یا حسین
دیکھو آج آخری رات آ گئی ہے، آج تو کسی کی منت نہیں کرنی مجھے، جس کو جیسے توفیق نصیب ہو جائے۔ آج کی رات شہیدوں کی رات ہے، کل کی رات غریبوں کی رات ہوگی۔ آج بہن کے پاس بھائی موجود ہے، بیٹی کے پاس باپ موجود ہے، کل کی رات یتیموں کی رات ہوگی۔ کل کی رات یتیموں کی رات ہوگی۔ عزیزوں مجھے چند جملے کہنے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کا گریہ۔ حسین کیا کہتے ہیں؟ انا قتیل العبرات، مجھے رولا رولا کر مارا گیا۔ صبح عاشور سے عصر عاشور تک اللہ جانے حسین کتنی مرتبہ روئے۔ کبھی بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر پر، کبھی نانا کے صحابی مسلم ابن اوسجہ پر، کبھی بڑے عزیز غلام جون غلام حبشی پر۔ اچھا جملہ سنو گے؟ جب ظہر کا وقت آیا نا، حسین نے کہا اے حبیب ان سے جا کر بات کرو، ذرا جنگ روک دیں۔ حبیب ابن مظاہر گئے، اتنا گستاخانہ جواب ملا کہ حسین نے تو ولی امر کی اولو الامر کی بیعت توڑ دی ہے، حسین کی نماز کہاں قبول ہے؟ ایک مرتبہ حبیب کو جلال آیا، کہا گستاخ تیری نماز قبول ہو اور حسین کے لیے یہ بد زبانی؟ کہ مولا بس مجھے اجازت دیں، اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا، اب آپ کے نانا کے پیچھے جنت میں نماز پڑھوں گا۔ حسین کی نماز پر حبیب قربان ہو گئے۔ ایک بوڑھا صحابی تھا سعید ابن عبداللہ، اس نے کہا مولا آپ نماز پڑھیں، میں آپ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کبھی دائیں طرف جھک کر تیروں کو روکا، کبھی بائیں طرف جھک کر تیروں کو روکا۔ خطیب اکبر کہتے ہیں، مرزا محمد اطہر صاحب کہتے تھے علی اللہ مقامہ، 17 تیر سعید کے جسم پر پیوست ہو گئے تھے۔ سعید گویا کہتے، زبان حال پڑھ رہا ہوں، کہتے جاتے تھے پروردگار مجھے اس وقت تک زندگی عطا کر جب تک میرے مولا کی نماز ختم نہ ہو جائے۔ یہاں حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہاں سعید نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ سعید گرے، سعید کا سر حسین کی گود میں پہنچا۔ اب وفیت ابن رسول اللہ، مولا جو وفا کا حق تھا وہ پورا ہو گیا۔ کہ انت امامی فی الجنہ، سعید تو جنت میں بھی جائے گا تو حسین کے آگے آگے جائے گا۔ کہ مولا پھر میرے سینے سے تیروں کو نکالیے گا نہیں، اس لیے کہ چاہتا ہوں آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے سامنے اسی عالم میں جاؤں۔ مولانا اظہر زیدی صاحب کہتے تھے سعید نے کہا مولا میرے داہنی طرف کوئی آ گیا، بائیں طرف کوئی آ گیا۔ کہ سعید یہ میرے نانا رسول اللہ آ گئے، میرے بابا علی مرتضیٰ آ گئے۔ اب سعید نے ایسا جملہ کہا حسین ربط نہ کر سکے کہ مولا قدموں کی طرف کوئی بڑھ رہا ہے۔ کہ جلدی سے پیروں کو سمیٹ لے، یہ میری ماں اپنے حسین کے ناصر کو لینے کے لیے یا امیر المومنین۔ عزیزوں پڑھنا بھی سخت ہے، سننا بھی سخت ہے، لیکن کیا کروں؟ شب عاشور کسے پتا ہے اگلے برس کون زندہ رہے گا؟ نہیں پتا نا۔ بس آج اس شب عاشور کو زندگی کی آخری شب عاشور سمجھ لو، پتہ نہیں کب۔ حسین روتے رہے، اون و محمد جیسے پھول جیسے بھانجوں پر روئے، قاسم ابن حسن بھتیجے پر روئے، علی اکبر کڑی الجوان کلیجے سے برچی کا پھل کھینچا، اپنے عباس جیسے بھائی پر روئے۔ کیا کہہ کر روئے؟ میرے ساتھ کہنا، کیا کہہ کر روئے؟ عباس کمر ٹوٹ گئی، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، شمت بھی عدو بھی، عباس دشمن تانے دے رہے۔ اب حسین آئے، جب سب شہید ہو چکے، حسین عصر کے قریب کی منزل تھی، حسین خیمے میں آئے، سب سے پہلے بیمار بیٹے کے خیمے میں پہنچے، غش کے عالم میں سجاد کو بیدار کیا۔ کس کیفیت میں آئے ہوں گے؟ تصور کرنا کس کیفیت میں۔ چہرے پر علی اصغر کا خون ہوگا، مل لیا تھا نا حسین نے چہرے پر۔ جسم پر کہیں قاسم کا خون ہوگا، کہیں اکبر کا خون ہوگا، کمر جھکی ہوئی ہوگی عباس کے غم میں۔ سجاد نے پوچھا بابا این امی العباس، بابا چچا عباس نظر نہیں آتے؟ کہ قد قتل، شہید ہو گئے۔ این اخی علی الاکبر، بابا علی اکبر کہاں ہے؟ کہ قد قتل،
صبح عاشور سے عصر عاشور تک حسین نے داستان ایک جملے میں پوری کی، بیٹا اس وقت مردوں میں خیمے میں تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں بچا۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، میرے سینے میں طاقت نہیں رہی، میں حسین سے مدد طلب کرتا ہوں کہ میں کچھ کہہ سکوں، چاہے میری آواز آہستہ ہو، تم رونے جیسی شکل ضرور بنا لینا، شب عاشور ہے، حق یہ ہے کہ رونے جیسی شکل بنا لو، ورنہ چیخ مار کے رو لو اپنے اپنے نصیب میں جیسے جیسے جو رو جائے۔ جیسے سجاد نے سنا اب کوئی نہیں بچا، کہا پھوپھی اماں میری تلوار تو لائیے گا، میرا بابا اکیلا رہ گیا۔ کہا بیٹا تو امام وقت ہے، حجت خدا ہے۔ سجاد کو زمام امامت سپرد کیے، آئے خیموں میں، بیویوں کو سلام کر کے کہا، ماؤں کو سلام کر کے کہا، ان ماؤں پر سلام جن کے بچے میری نصرت میں مارے گئے۔ اے زینب اور ام کلثوم میرا آخری سلام، اے ام لیلہ ام رباب میرا آخری سلام۔ کونے میں خیمے میں دیکھا، السلام علیکم یا ام فضا، اے میری ماں فضا آپ پر حسین کا آخری سلام۔ بیویوں کو تسلی ہوتی تھی جب بھی کوئی جاتا تھا نا، حسین تو ہے نا، اب جب حسین جا رہے تھے تو بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے۔ بچی کہاں پر تھی چھوٹی؟ پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے۔ جیسے ہی باہر آئے حسین نے آواز دی، اے عباس، اے مسلم، یا فرسان الحجا و یا ابطال الصفا، میرے شیروں کہاں رہ گئے؟ کیا ہو گیا؟ میں پکارتا ہوں فلا تجیبونی، جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرات کے قریب عباس کا لاشا تڑپ رہا تھا۔ اچھا اب کوئی آسرا نہیں رہ گیا نا، کون حسین کو سوار کروائے؟ نہ آسرا تو کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ حسین زلجنا پہ بیٹھے، کچھ آگے چلتے ہیں لیکن رک گیا زلجنا۔ اے میرے حسب با وفا، تو بھی صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک گیا ہے، حسین کا وعدہ ہے یہ آخری زحمت ہے، تجھے لے جانا ہے، تجھے واپس لے کے نہیں آنا۔ زلجنا نے نظروں سے اشارہ کیا، عزیزوں تمہاری اولادیں ہیں، خدا سلامت رکھے۔ باپ نے بیٹی کو دیکھا، لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی میرے بابا کو نہ لے جا۔ یا حسین یا حسین۔ حسین زلجنا سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا۔ عزیزوں یہ آخری موقع ہے جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا، پھر تو شمر کے تماچے تھے، عمر سعد کے کوڑے تھے۔ سکینہ کچھ دیر میں بیدار ہو گئی، بابا تشریف لے جائیے۔ بیٹی اب کیوں بھیج رہی ہے؟ کہ دادی فاطمہ نے کہا میرے بچے کو نہ روک، میں نے حسین کو پالا تھا، نہ روک۔ لیکن اب جملہ کہوں، بیٹی کے دل کا ارمان کیا ہے؟ بابا آپ جا رہے ہو نا، واپس تو مجھے پتہ ہے نہیں آؤ گے، کیوں؟ حسین نے کہا شاید میں پانی کی سبیل کر لوں۔ کہا نہیں بابا، چچا عباس بھی یہی کہہ کر گیا تھا، بابا پانی نہیں چاہیے۔ اچھا پتہ ہے مجھے واپس جاؤ گے، واپس نہیں آؤ گے، بابا رات کو کیا ہوگا؟ نیند آئے گی، رولا یا حسین کہہ کر، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر۔ کوئی غش کھا گیا ہے کیا؟ سنبھالے اسے۔ فرمایا آج تو مجھے روکنا نہیں ہے، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر۔ وہ کہتی تھی
सोएंगे कहा फिर अली असगर। शेख ने कहा बस जिद न करो, सदक़े में तुम पर शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी। असगर मेरे साथ आकर वही सोएंगे बीबी। अजीजों मैं कांप रहा हूं, अंदर से नहीं पड़ा जा यकीन जाना अजीजों। आए मैदान में, अभी तो रुखसत पड़ी है, वो भी पूरी नहीं पढ़ सका, बस आगे बढ़ता हूं। आए मैदान में, हुज्जत पहले तमाम की, फिर जुल्फ़िकार को बेनियाम किया। जानते हो क्या कहा? अब उसकी जंग देखो जो 3 दिन का भूखा है, अब उसकी जंग देखो जो 3 दिन का प्यासा है। तुमने मेरे अब्बास को मार दिया, मेरे अकबर को मार दिया, फुरात के करीब पहुंचे, कहा अब्बास बूढ़े भाई की जंग देखी। जलाल हैदरी से हुसैन लड़ रहे थे, बस निदाए परवरदिगार आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। ऐ इत्मीनान वाले हुसैन अब पलट आ। हुसैन ने तलवार हुक्म खुदा आ गया नियाम में रखी, भागी भी फौजें वापस पलट आई। सुनोगे जुमला, मुख्तल से पढ़ता हूं। फिरक़तुन बिस्सैफ, किसी के हाथ में थी तलवार। फिरक़तुन बिल हजर, किसी के हाथ में था पत्थर। हुसैन चारों तरफ से कोई पत्थर मारता था, कोई तलवार मारता था, कोई नेज़ा मारता था। हुरमला का तीर चला, हुसैन के सीने पर लगा, पुश से तीर निकाला, हुसैन जमीने करबला पर गिरे। ऐ इमाम ज़माना, मुझे नहीं पता आप कहाँ है। एक लम्हे के लिए यहां मजलिस में कहीं मेरे मौला तशरीफ लाइएगा। आपका जुमला पढ़ने लगा हूं, मेरा सलाम उस शहीद पर, जब वो घोड़े से गिरा तो न ज़ीन पर था न ज़मीन पर था, तीरों पर हुसैन। अपनी जगह सीने पर हाथ मार के कहना, या हुसैन, या हुसैन। अभी रुक जाना, तबरुकात वाले अभी रुक जाए, मैं कहूंगा तो आइएगा। फौजे यजीद में इख्तिलाफ है, कोई कहते हैं हुसैन मारे गए, कोई कहते हैं हुसैन जिंदा है। शिमिर कहता है ऐसा करो, घोड़ों को खेमों की तरफ भगाओ। अल्लामा नक्कन साहब ने लिखा इसे। मेरा मौला कोहनियों पर जोर देके आहिस्ते आहिस्ते खड़े हुए। मारते जाना सीने पर हाथ, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मेरा जुमला सुनना, इसी मातम में सुनना। कहे फौजे बेहया, मैं जिंदा हूं, नमाज असर का वक्त आया, हुसैन ने नमाज पढ़ी, आखिरी सजदा। माना के नमाज अलवी की खातिर खुर्शीद सरे शाम पलट आया था। अल्लाह रे शब्बीर तेरे एक सजदे की कशिश, जाता हुआ इस्लाम पलट आया था। हुसैन सजदे में है, ज़ियारत नाहिया से पढ़ता हूँ। वह शिम्र जालिसन अला सदर है। शिम्र, ये मुझे समझ नहीं आता था, जुमला समझाता हूँ। अच्छा, जो सजदे में हो तो उसे पुष्ट पे बैठना चाहिए ना? नहीं, मेरे मौला कहते हैं शिम्र हुसैन के सीने पर बैठ गया। कैसे? उसने सजदे से हुसैन को पलट दिया। कहते जाना, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। शिम्र सीने पर बैठ गया, काबिज़ुल लहयतहु, उसने दाढ़ी को पकड़ लिया। फज़रबतन मिन ज़रबतिन, 13 ज़रबतें, कुंद खंजर। एक बहन देख रही थी, आज भी ज़ैनब की आती है सदा, भाई हुसैन।
تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کا پائی حسین. زلجنا پلٹا. عزیزوں آخری جملہ کہنے لگا ہوں. زلجنا پلٹا خبر شہادت حسین لے کر. چھوٹی بچی آئی, آ کر پوچھا اے بابا کی سواری, اسقیہ ابھی, بابا کو پانی پلایا؟ ام قتل شانہ, یا پیاسا ذبح کر دیا؟ عزیزوں آخری جملہ ابھی نہیں لے آنا تربت, میں کہوں گا تب لانا. حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہوا, آواز گونجی الا قد قتل حسین بے کربلا. عزیزوں حسین کا لاشا تھا. جب لاشوں کی پامالی کی باری آئی, سب آ گئے, اپنے اپنے شہیدوں کو لے گئے. حبیب کا قبیلہ, حور کا قبیلہ, ایک لاشا تھا جس کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف, یا کہنا یا حسین, یا حسین. بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف. زینب دیکھ رہی تھی, مدینے کا رخ کیا, کنالا اپنے سینے پر حسین کو سلانے والے. آج تیرا حسین ٹکڑے ٹکڑے. ہائے حسین کشتے شد, ہائے حسین کشتے شد.